السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر کے اندر جو ہے ہم نے بایولوجی اور میجر برانچز آف بایولوجی کے بارے میں پڑھا تھا۔ میں نے آپ لوگ کو ٹاسک بھی دیا تھا یاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے وہ سوال یاد بھی کر لیا ہوگا۔ اس ورکنگ کو ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیے گا تاکہ لاسٹ میں آپ لوگ برڈنائز نہ ہوں، ٹھیک؟ آج آپ ٹاپک نمبر 2 سٹارٹ کریں گے، چیپٹر نمبر 1 کا جو ہے قرآنک ٹیچنگ اباؤٹ اینیملز اینڈ پلانٹس لائف، مطلب قرآن تعلیم اینیملز، جانور اور پودوں کی زندگی کے بارے میں، ٹھیک؟ ایسا نہیں کہ صرف سائنس ہی ہمیں اینیملز اور پلانٹس کے بارے میں بتاتی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ڈفرینٹ جگہوں پہ بار بار اینیملز اور پلانٹس کے بارے میں ذکر کیا ہے، ٹھیک؟ اس میں سے ابھی کچھ آیات جو ہیں ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں، میں اس کو ساتھ ساتھ ڈسکرائب کرتی جاؤں گی۔ اچھا بیٹا، آپ لوگ کیا کریے گا، پینسل سے اوپر مینشن کرتے رہیے گا کہ کون سی آیت کس چیز کے بارے میں، تاکہ آپ لوگ کو یاد کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ اس کے علاوہ ویسے کاپی کے اندر میں نے یہ کام کروایا ہوا ہے تو آپ لوگ کے پاس مینشن ہوگا، لیکن پھر بھی جو نیو ایڈمیشن ہے یا پھر وہ بچے جو بک سے یاد کر رہے ہیں کام، وہ کیا کریے گا، اوپر مینشن کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو آپ کو قرآنک ورڈز دی گئی ہے وہ سورہ الانبیاء کی آیت 30 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وی میڈ ایوری لیونگ تھنگ آف واٹر، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ ول دے ناٹ دین بلیو، کیا وہ یقین نہیں رکھتے؟ سب سے پہلے پینسل اوپر مینشن کر لیجئے، اور ریجن آف لائف فرام واٹر، ٹھیک ہے؟ کر لیا مینشن؟ چلیں اب میں اس کا ترجمہ سمجھا رہی ہوں۔ وی میڈ ایوری لیونگ تھنگ آف واٹر، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائیں وہ سب کس سے مل کے بنائی ہیں، پانی سے۔ ویسے ہمیں پتہ ہے کہ انسانوں کو مٹی سے بنایا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے دوسرا کمپوننٹ استعمال کیا وہ کیا ہے، واٹر۔ اچھا، اگر ہم سائنس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہیومن بینگ کی جو باڈی ہے وہ تقریباً 75 یا 70%، مطلب 70 to 75% جو ہے واٹر پہ کنٹین کرتی ہے۔ مطلب اگر ہم ایک لیونگ آرگینزم کو جو ہے، سپوز میں اگر ایک ہیومن باڈی کو ڈرائی کر دوں تو کیا ہوگا، اس کا 75% جو ہے وہ واٹر ہوگا، اور باقی جو 25 ریمیننگ بچے گا وہ اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہوں گے، ڈفرینٹ پارٹس میں سے بچنے والی چیزیں ہوں گی، ٹھیک؟ مطلب سائنس پوائنٹ آف ویو کے ذریعے، مطلب سائنس کے پوائنٹ آف ویو کے ذریعے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ لیونگ آرگینزم کو کس سے مل کے بنایا گیا تھا، واٹر سے۔ ول دے ناٹ دین بلیو، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں کیا وہ یقین نہیں رکھتے، ٹھیک؟ اب نیکسٹ ہمارے پاس آیت ہے سورہ نور کی ہے، آیت 45۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، واٹر کے بارے میں ہی بتا رہے ہیں، ٹھیک؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ واٹر سے مل کے جو اینیملس کو بنایا وہ کون کون سے ہیں، یہ بھی یہی ہے، اوریجن آف لائف فرام واٹر۔ چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اینڈ اللہ ہیز کریٹڈ ایوری اینیمل آف واٹر، اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے، مطلب پانی سے تخلیق کیا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی سمجھایا تھا کہ ہیومن بینگ کی باڈی جو ہے 70 to 75% جو ہے واٹر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اسی طریقے سے اینیمل کی باڈی بھی جو ہے وہ بھی کچھ اسی طریقے سے 60 to 70% جو ہے واٹر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹھیک؟ اس کے آگے اللہ فرما رہے آف دیم از اے کائنڈ دیٹ گوز اپون اٹس بیلی، اس میں سے ایک قسم ہے جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، ٹھیک؟ مطلب اللہ تعالیٰ ادھر ان جانوروں کا ذکر کر رہے ہیں جو رینگ کے چلتے ہیں، یا جو جن کی ٹانگیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، ان کا پیٹ جو وہ زمین کے بہت قریب ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں بات کروں لیزرڈس کی، اسنیکس کی، کروکوڈائل کی، مطلب جتنے بھی ریپٹائلز ہیں، رینگنے والے جانور ہیں، ان سب کے بارے میں تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کو کس سے بنایا ہے، پانی سے بنایا ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اینڈ اے کائنڈ دیٹ گوز اپون 2 legs، مطلب اس میں سے پھر ایک قسم ہے جو اپنی 2 ٹانگوں پہ چلتی ہے۔ مطلب یہاں پہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، پرندوں کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پرندوں کے کہتے 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، ان کی باڈی بھی اللہ تعالیٰ نے کس سے بنائی ہے، پانی سے بنائی ہے۔ ویسے اگر سیکنڈ میننگ لیں تو اس میں یہاں پہ انسانوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ انسان بھی 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے کس سے بنایا ہے، پانی سے بنایا ہے۔ اینڈ اے کائنڈ، اور ایک قسم ہے دیٹ گوز اپون 4، جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، جن میں ہمارے مویشی آ جاتے ہیں، وائلڈ اینیملز آ جاتے ہیں، مطلب گائیں، بکریاں، بھینسیں، شیر، چیتے، ٹھیک ہے؟ یہ سب 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تمام اینیملز کے بارے میں ہی بتا دیا کہ میں نے تمام اینیملز کو پانی سے مل کے بنایا ہے۔
اللہ کریٹس، اللہ نے تخلیق کیا ہے what he will، جو اس نے چاہا، مطلب اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہی تخلیق کیا ہے. لو، بے شک، اللہ از ایبل ٹو ڈو آل تھنگس، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، یا اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے کے قابل ہے. ٹھیک. اب یہ قرآنک ورسز ہیں. اچھا، آپ کی بک میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری قرآنک ورسز ہوں گی، ہم ان سب کو اسٹڈی نہیں کریں گے، ہم صرف مین قرآنک ورسز کو اسٹڈی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ آپ قرآنک ورسز جو ہے وہ پڑھیں گی. ٹھیک. اب اس کے اوپر آپ ہیڈنگ ڈال لیجئے امپورٹینس آف اینیملس. ٹھیک ہے. اب میں کیا ترجمہ پڑھ رہی ہوں. سورہ النحل کی آیت ہے، آیت نمبر 66. ٹھیک. چلیں اب پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں. اینڈ لو، اور بے شک، ان دا کیٹل، مویشیوں میں، دیر از اے لیسن فار یو، تم لوگوں کے لیے ایک سبق ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگوں سے مخاطب ہو کے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے مویشیوں میں تم لوگوں کے لیے کیا رکھا ہے، ایک سبق رکھا ہے. کیا سبق رکھا ہے وہ ہم آگے پڑھتے ہیں. وی گیو یو ٹو ڈرنک، میں نے تم لوگوں کو پینے کے لیے وہ دیا، آف دیٹ وچ از ان دیئر بیلیز، جو ان کے پیٹ میں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پینے کے لیے دیا جو ان کے پیٹ میں، مطلب ہم لوگ ملک لیتے ہیں، کاؤ سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح کہ بکری اور کیمل، ان سب کی جو ملک وہ ہم لوگ ڈرنک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کی بیلے میں سے ہمیں کیا دیا، ملک دیا. فرام بٹوکس دا ریفیوز، بٹوکس کا مطلب گوبر ہوتا ہے، مینس ڈیٹ، یا پھر ویسٹ مٹیریل کسی بھی لیونگ آرگینزم کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فرام بٹوکس، ٹھیک ہے، وہ چیز، وہ ویسٹ مٹیریل، دا ریفیوز جو حرام ہے، اینڈ دا بلڈ، اور خون میں سے. مطلب اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، بیلی میں سے وہ ہمیں وہ ملک دیا، اور وہ ملک اسی بیلی کے اندر اس اینیمل کا ویسٹ مٹیریل بھی اور بلڈ بھی ہے، جو ہم پر کیا ہے، حرام ہے. پیور ملک، صاف شفاف دودھ، پلیٹیبل، جو پینے کے قابل ہے، ٹو دا ڈرنکرز، پینے والوں کے لیے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو اس مویشیوں میں سے وہ پینے کے قابل دودھ دیا ہے، جبکہ اس کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ ویسٹ مٹیریل بھی ہے اور وہ بلڈ بھی ہے، جو انسانوں پہ کیا ہے، حرام ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی آپ قدرت چیک کر رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ملک وہ ہمیں مل رہا ہے، جو ویسٹ مٹیریل سے بھی پاک ہے، اور کس سے بھی پاک ہے، بلڈ سے بھی پاک ہے. ٹھیک. اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ ہمارے پاس آیت ہے سورہ الحجر کی آیت 19 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ پلانٹس کی امپورٹنس کے بارے میں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ہیڈنگ ڈال لیجیے امپورٹنس آف پلانٹ. اینڈ چلے میں پڑھنا اسٹارٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اینڈ دا ارتھ، اور زمین پر، وی سپریڈ آؤٹ، جو ہم نے پھیلا دی ہے، اینڈ پلیس دیئر ان فرم ہلز، اور ہم نے اس پہ پہاڑیاں لگا دی ہیں، مضبوط پہاڑیاں بڑی بڑی. اینڈ کوسٹ، اور وجہ بنایا ہے، ایچ سیملی تھنگ، ہر سنجیدہ چیز، عجیب چیز، مطلب آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں ایسی چیز، ٹو گرو دیئر، اینڈ وہ وہاں اگے. آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی پہ اتنی بڑی بڑی فصلیں اور یہ سب چیزیں اگی ہوئی ہوتی ہیں، اتنے بڑے بڑے گراسز لگے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایسے کیسے اگ جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اپنی قدرت رکھی ایسی چیزوں میں کہ وہاں ڈیفرنٹ پلانٹس گرو کر جاتے ہیں. آپ کبھی کبھی حیران آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بلڈنگ کے اندر سائڈ میں تو چھوٹا سا ایک پودا گرو کرنا اسٹارٹ کرتا ہے. کبھی کبھی ایک بنجر زمین کے اندر یا 2 اینٹوں کے درمیان چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، وہاں سے کیا کرتا ہے، ایک پلانٹ گرو کرنے لگ جاتا ہے. یہ سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یہاں پہ کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اپنی قدرت، اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ میں نے پہلے پہاڑیاں لگائیں، پہاڑیوں کو اس قابل بنایا کہ اس کے اندر سے کیا اگ سکے، پودے اگ سکے، پلانٹس اگ سکیں. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ لوگ کا یہ لیکچر ختم ہو گیا. آپ لوگوں نے ان چاروں قرآنک ورسز کا جو ترجمہ ہے وہ یاد کرنا ہے. آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی سورت کی کون سی آیت ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی کاپی میں ویسے یہ کام ہوا ہے اسے وہاں سے یاد کر لیجئے گا. ورکنگ کو ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیے گا تاکہ آپ لوگ برڈنائز نہ ہوں.